السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جزو یعنی پارہ 2 اور آیت 145 سے لے کر 146 تک، یعنی 145 سے لے کر 146 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے، اور لائک، کومنٹ اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے اس کو بتلا رہے ہیں، دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، وَلَئِنْ أَتَيْ، وَلَئِنْ أَتَيْ یہاں اظہار حلقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا، عین حا اور غین خا میں سے یہاں حمزہ ہے، یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَئِنْ أَتَيْ، یالین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین، تَلَّذِی یا مدہ او و مدہ تُل کتاب، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، بِكُلِّ آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف، یا واو میم اور نون میں سے ہم میم ہے تنوین کے بعد، ٹھیک ہے؟ قاعدہ ہے کہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا۔ آیَةٍ ما تَبِعُوا واو مدہ، قِبْلَتَكَ قِب با پر قلقلہ، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف، طا، با، جیم اور دال یہ 5 حروف ہیں، جب بھی ان پر جزم ہوگا وقف اور وصل دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں وقف کی صورت میں اس پر جزم لے کر آئیں گے، قبلتک سے قبلتک۔ وما انت بتابع قبلتهم، وما انت دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس کو مد جائز کہتے ہیں، اس میں توسط اور قصر ہے۔ انت اخفاء حقیقی،
کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. بتابع قبلتهم، بتابع قبلتهم، اور یہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. حروف اخفا 15 ہیں. قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وما بعضهم میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا. بعضهم بتابع قبلة بعض، اور یہاں تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا، یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. بتابع، اور قب با پر قلقلہ، اور بعضن کو وقف کی صورت میں یہاں ایک زیر اس پہ جزم لے کر آئیں گے، بعضن سے بعض. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اتبعت لفظ اصل ہے، اتبعت، اور وصل کی صورت میں یہ الف جو ہے یہ حذف ہو جائے گی، گر جائے گی، تو یہ نون کو تا میں ملائیں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، مد منفصل ہے، مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو مد واجب کہتے ہیں، اس میں توسط اور طول ہے. اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ادغام شفوی؟ یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا، یا غنہ کریں گے، اور اس کو ادغام مثلین بھی کہیں گے. کیوں؟ کہ مخرج اور صفات کے حساب سے، لحاظ سے دونوں ایک ہی حرف ہے. اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم انک، من بعد، اور یہاں اقلاب ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے، تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، یہ چھوٹی سی جو میم ہے اس سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. من بعد ما جاءک، مد متصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے. من العلم انک اذا لمن الظالمین، انک نون مشدد ہے، اذا لمن الظالمین، اذا تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام تام کے 2 حرف لام اور را میں سے یہاں لام ہے. اذا لمن الظالمین، لمن وا کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. لمین، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين یا مد آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، تے یالی نا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، ہم الکتاب یعرفو را باریک
فو واو مدہ الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کما الف مدہ یعری را باریک ہوگی فون واو مدہ ابناءہم با پر قلقلہ اور اس کے بعد مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن نون مشددة اسم غنى وقف وإن فريقا فری یا مدہ ہے یا سکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اور را کو باریک پڑھیں گے کیوں را کے نیچے زیر ہے فریقا منہم اور قم یا ادغام مع الغنہ ہو گیا کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے منہم اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے منہم لا یکتمون ومدہ نلحق وهم یعلمون اور یہاں بھی اظہار شفوی یعلمون وقفہ کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ چلیے ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون